میں اونی کپڑوں میں آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا؟ آپ نے طارق جمیل کو سننا تھا نا کہ اس کے کپڑوں کو، لیکن آدمی کے لاشعور میں آتا ہے بھائی لوگوں کو سے ملنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤں تو اللہ یہ گلا کیا کرے گا، میرا بندہ میری بندی، لوگوں کے لیے تو اتنا بندہ سنبھال، اگر میرے لیے تو بند سنبھال گیا۔ اچھا میں بڑا حیران ہوتی، پتا پتا میرے رب کی تسبیح اور نماز پڑھتا ہے، ساتوں آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں سے، سجدوں میں پڑے، اللہ تم سب سے ہٹ کر کہتا ہے تو سجدہ کر، تیرے سجدے میں جو خوشی ہوتی ہے نا وہ کسی سے نہیں ہوتی۔ جب تو دھرتی پہ سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ ہر مرد عورت سے کیا مطالبہ ہے؟ ایسی نماز پڑھو کہ دل خالی ہو۔ یہ نماز سیکھنی پڑے گی، 95% تو پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتے ہیں ان کو احساس ہی کوئی نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا۔ تو میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ 2 بات جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا۔ پورے دین پر تو آتے آتے آئیں گے، لیکن 2 باتیں اگر آپ سیکھ لیں کر لیں مرد عورت تو دین سارا قابو میں آ جائے، ایک نماز زندہ ہو جائے، اور دوسری چیز ہے وہ اخلاق زندہ ہو جائیں، اچھے اخلاق۔ سارا دین 2 چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کا حق، اللہ کے بندوں کا حق۔ اور ایک بات وضاحت کی، جو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے وہ تھوڑا ہے، 5 نمازوں کے بعد کوئی مطالبہ نہیں، زکوٰۃ پیسے والوں پر، غریب پر کوئی نہیں، حج پیسے والا بھی ہو صحت مند بھی ہو، بیمار ہو تو حج بھی کوئی نہیں۔ تو عبادت بڑی لمیٹڈ ہے، گن کے، لیکن جو اچھے اخلاق ہیں اس کی کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنا حق بتانے لگے کہ میری عبادت کرو، اس کے بعد ماں باپ کا حق بتانے لگے کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ تو بڑی ذات ہے تو زیادہ تو اپنا حق بتاتا۔ اب میں قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، یہ سارا قرآن ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ آخری فیصلہ کر دیا ہے جو بدلے گا نہیں کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب سنو، اللہ والدین کا حق بتانے لگا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، 2 فلا تقل لهما اف، 3 ولا تنهرهما، 4 وقل لهما قولا كريما، 5 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، 6 وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، 7 ربكم اعلم بما في نفوسكم، 8 ان تكونوا صالحین، 9 فإنه كان للأوابین غفورا، 10 جملے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت پر، ایک جملہ اپنے لیے اور 10 ماں باپ کے لیے۔ دیکھو اگر میں اللہ کی نماز نہ پڑھوں تو اللہ کو تو کمی کوئی نہیں نا، لیکن ماں باپ کی خدمت میں کمی کروں گا تو ماں باپ کا دل خراب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق اور بندوں سے حسن سلوک کو بہت پھیلایا کہ ماں باپ کیا اون نہ کرو، ہم تو کہتے ہیں نا عربی میں اف، یہ سب سے ہلکا لفظ ہے، اور ہمارے اماں نے بولا ہر وقت بلاتی رہتی، کیا ہوا؟ ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو اب صحابی ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی سے بھر جائے، جنید بغدادی سے بھر جائے تو ایک صحابی کے بدن کے بال کے برابر،
باپ تیزی سے گئے تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، بول رہے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں سے کوئی ناراض ہے؟ یہ نہیں پوچھا نماز چھوڑی تھی، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، نعوذ باللہ، جوا کھیلتا تھا. سب سے پہلے کیا پوچھا؟ ماں باپ میں سے کوئی ناراض نہیں؟ کبھی ماں ناراض ہے. تو اپنے ماں کو بلایا، کہا اماں آپ اپنے بچے سے ناراض ہو؟ کہ جی ناراض ہو. کیا ناراض کی؟ کہ جی اور کوئی نہیں، بہت نیک نمازی پرہیزگار طویل گزار، جب مجھ سے بولتا تھا تو بہت تیز لہجے میں بولتا، سخت بولتا تھا. آج کا دور تھوڑا ہی لگے ماں کو تھپڑ مار دیا. کتنی ماؤں کے دکھڑے میں سنتا ہوں میرے اولاد نے مارا، کتنے باپ کے دکھڑے سنتے بچے نے مارا. آپ نے کہا تو معاف کر دے. کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا. آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں پھر تو معاف کرے؟ اتنا تو میں نہیں ناراض سے میں اس کو آگ میں جلتا دیکھا. کہ اللہ کی بندی اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اس سے دوزخ میں جلا دے گا. ہاں کون صحابی؟ تو نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. تو ہم نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان نکل گئی. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو عالی اخلاق، اچھے اخلاق، بیویوں سے حسن سلوک، بیوی کا خامن سے حسن سلوک، اولاد سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، ایک دوسرے کی برداشت کرنا. میاں بیوی کے تعلق کو قرآن نے جو بیان کر دیا ہے دو لفظوں میں انتہا کر دی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورت کو پہلے ذکر کیا تمہیں بعد میں ذکر کیا کہ عورت تیرا لباس ہے اور تو عورت کا لباس ہے. تیری بیوی تیرا لباس ہے اور تو اپنی بیوی کے لیے لباس ہے. اب آپ اپنے لباس پر خود گندا پانی ڈالو گے. جب آپ روٹی کھانے بیٹھتے ہو تو آگے نیپکن رکھتے ہو کہ میرا کرتا خراب نہ ہو. بیٹھتے ہوئے اپنی کریز ٹھیک کر کے بیٹھو. یعنی ایک میری خیر بہت بگڑی عادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے. کالج اسکول دور میں ذرا میری کریز خراب ہوتی تھی تو میں اتار دیتا تھا، اگر اس طریقے سے دوبارہ لاؤ. اپنے لباس کا کتنا خیال کرتے ہو؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اپنی تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اس پر دھبا نہ لگنے دو. اللہ عورت سے کہہ رہا ہے تیرا خامن تیرا لباس ہے، اس پہ دھبا نہ لگنے دو. ہاں صرف ایک شکل میں آدمی اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، جب کوئی عورت اپنے کپڑے پھاڑتی ہے جب پاگل ہو جائے. پاگل پن میں کپڑے پھاڑے جاتے ہیں. عقل مند جتنا بھی غصے میں ہو گریبان چاک نہ کرے. تو اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے عورت تیرا لباس ہے، اس کو داغ لگنے سے بچا، اسے دھبا لگنے سے بچا. اور اللہ عورت سے کہہ رہا ہے خامن تیرا لباس ہے، تو اپنے لباس کی کتنی میچنگ کرتی ہے، کتنے اس کے اوپر پھول کڑھائیاں کرتی ہو. تیرا سب سے خوبصورت لباس تیرا خامن ہے، اس کی عزت کو باقی رکھ، اس کے احترام کو باقی رکھ. ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا، وہ ہے میاں بیوی کی محبت، جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا. اور ایک لڑائی ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے، جس کو دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے. اور ایک لڑائی ایسی ہے جس پر صلح ہو جائے تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے. اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیتے. ایک گھر کیسے ہونا چاہیے، یہ میاں بیوی کو ایک اہمیت کیوں ہے کہ اگلی ایک نسل تیار کریں. عورت کو جاب سے کیوں روکا اللہ تعالیٰ نے؟ چھوٹا گھر لے لو، تھوڑا کھا لو، چھوٹی گاڑی لے لو، اپنی عورتوں کو کہو گھر میں بیٹھو، ان بچوں کو مسلمان بنا کے مریں.
تم بھی کماؤ میں بھی کماؤں، تو گھر کی قسط دینی ہے، گاڑی کی قسط دینی ہے، فلاں کی قسط دینی ہے، چھوٹی گاڑیاں رکھ لو، چھوٹے گھر لے لو. لیکن میں مسلمان بہنوں سے کہتا ہوں کہ گھروں میں رہو، گھروں میں رہو، اپنی محنت اپنے بچوں پہ کرو. کہ آپ پرائے دیش میں ہو، اس طرح چھوڑ کے مرو کہ یہ ایمان والے ہوں، اخلاق والے ہوں، کردار والے ہوں. یا کچھ کہنا نہیں، کچھ کہنا تو پھر ڈنڈا اٹھانا. دونوں چیزیں غلط. اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکالو، ٹائم نکالو. کتنے لوگ ہیں اتوار کو بھی چھٹی کو نہیں کرتے، اتوار کو بھی کر. تو جن بچوں کے لیے کما رہے ہو انہیں تمہارا پتہ ہی نہ ہو یہ کون ہے، تو یہ پاؤنڈ کس کام کے ہیں؟ میرے نبی نے کہا اکرموا اولاد، اپنی اولاد کو عزت دو، ان کی تربیت کرو عزت کے ساتھ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے نبی کے گھر میں تشریف لاتی تھیں تو ہمارے نبی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. سن رہے بھائی؟ اولاد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے اور اپنے پاس آ کے بٹھاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے. تو دوسرا سبق ہے اچھے اخلاق. ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں. کچھ لوگ بیویوں کے ہاتھوں ماں باپ کو ذلیل کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ماں باپ کے ہاتھوں بیویوں کو ذلیل کر لیتے ہیں. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. ماں کی اپنی جگہ ہے، باپ کی اپنی جگہ ہے، بیوی کی اپنی جگہ ہے، بیوی کے لیے خامن کی اپنی جگہ ہے، بہنوں کی اپنی جگہ ہے، سب کو مقام. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا. اور پھر میرے نبی نے عورتوں سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے خامن کو سجدہ کر. تو میرے بھائیوں دو کام کا، ایک اللہ سے تعلق نماز، ایک اللہ کے بندوں سے تعلق اچھے اخلاق، تو سارا دین ہاتھ میں آ جائے. اور سارے اچھے اخلاق کی آخری باتیں کر دیتا ہوں، 8 بج گئے ہیں. ایک بات، سارے اخلاق جس پر ایمان مکمل ہوتا ہے. پہلے آپ کو اخلاق کی طاقت بتاؤں کہ سہنا، برداشت کرنا، جھک جانا، اس کی طاقت کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، سویا نہیں، اور ساری زندگی روزے رکھتا رہا، کھایا نہیں. یہ فزیکلی ان دو چیزوں کو جمع کرنا ناممکن ہے، ناممکن. عبداللہ بن زبیر تھے، 8 راتیں نہ سوتے نہ کھاتے تھے، 8 دن کا روزہ رکھتے تھے. سنو، آج روزہ رکھا تو 8ویں دن افطاری کرتے تھے، نفل روزہ، نفل. لیکن 9ویں دن وہ بھی بے بس ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو فزیکلی اگر کوئی آدمی یہ کر لے کہ زندگی بھر رات کو تہجد سوئے نہیں، دن میں روزہ کھائے نہیں، تو اس عبادت پر وہ کہاں پہنچے گا، کس مقام پر پہنچے گا. لیکن میں اپنے نبی کی سن لو کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس سے بھی آگے پہنچے گا. کھاتے رہو، سوتے رہو، پیتے رہو، ہنستے رہو، کماتے رہو، اخلاق اچھے کر لو. اچھا، سارے اچھے اخلاق آپ کے قابو میں آ جائیں، ایک کام کر لو، ایک، صرف ایک. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کو بریف کر کے بتاؤں. ایک چیز سارے دین کو ایک چیز میں بند کر کے بتا دوں، ایک چیز میں. کہیں گے جی کیا ہوا؟ تو مجھے دیکھا آپ نے ایسے کیا. آپ نے یہ نہیں کہا تہجد پڑھ، روزے رکھ، ذکر کر، تلاوت کر، عمرے کر، حج کر. زبان قابو میں رکھ، سارا دین تیرے قابو. کوئی عورت زبان قابو میں رکھ لے، کوئی مرد زبان قابو میں رکھ لے. کسی طرف سے، کوئی بیوی کی طرف سے ہے، بیوی کو خاوند کی طرف سے ہے، بھائی کو بھائی کی طرف سے ہے، دوست کو دوست کی طرف سے ہے. اگر زبان بند ہے اور قابو ہے، رب ذوالجلال کی قسم کوئی آپ سے آگے نکل نہیں سکتا. ایک شہر میں گیا تو وکلاء کا وفد آئے ملنے.
تو میں نے آدھا گھنٹہ بات کی، کہا جی آپ نے بہت نصیحتیں کی ہیں، آخر میں کوئی ایک نصیحت کر دے جس کو ہم پکڑ لیں۔ تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں کوئی اور بتائیں، کوئی اور میں نے وہی کیا جو میرے نبی نے عمل سے کہا، میں نے کہا بس یہ نہیں یہ نہیں کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں۔ میں نے کہا ایک پوچھنی ہے تو بس یہی ہے اس زبان سے جھوٹ نہ نکلے، گالی نہ نکلے، کسی کی بےزتی کا بول نہ نکلے۔ ایک صحابی کی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے صحابوں میں بدر سے لے کر آخری حج تک ہر مارکے میں شریک رہے۔ ایک دن کہنے لگے تو میں بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے جو جس پر مجھے امید ہے کہ اس پر میں انشاءاللہ بخشا جاؤں۔ تو جب میں پڑھ رہا تھا اور اگلی سطریں ذہن میں نہیں تھیں، سامنے نہیں تھی، تو میرے جی میں کہیں گے جنگ بدر، کہ جنگ بدر والوں کو اللہ نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا جو مرضی تھا، یا کہیں گے حدیبیہ، صلح حدیبیہ، اللہ نے قرآن بتا رہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والوں سے میں راضی ہو گیا۔ اگلی سطر پڑھ کر میرا میٹر ہی گھوم گیا کہ اتنا بڑا آدمی بدر والا، تھوڑی سی ان کی اور سیرت سنا، آپ نے احد کے میدان میں ہلچل مچ گئی، اوپر نیچے ہوگی سب، تو آپ نے اپنی تلوار اٹھائی، کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہوئے، تو آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، حضرت عمر، حضرت زبیر، حضرت ابو دجانہ۔ عمر خلفاء راشدین میں سے ہیں، زبیر پھپھی زاد ہیں، اور ابو دجانہ مدینے والے ہیں۔ تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی، نہ عمر کو دی، ابو دجانہ کو دی۔ یہ وہ آدمی ہے ابو دجانہ۔ ابو دجانہ فرمانے لگے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا، اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں۔ تو یہ ساری عورتیں، یہ سارے مرد، یہ میری آخری بات لے لیں جو ابو دجانہ نے کہی کہ دل سے، زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولو۔ سامنے بیوی ہو، بیوی کے لیے خامد ہو، بھائی ہو، بہن ہو، باپ ہو، ماں ہو، دوست ہو، ساتھی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، اور اپنے دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا ہونے دو، تو رب ذوالجلال کی قسم بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں ڈال۔